السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ایک جوان اور خوبصورت بیوہ کی کہانی ہے جو کہ وقت کی ستائی ہوئی ہے، لیکن اس کہانی کو سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ رمشا کو کچھ لوگ دیکھنے آئے تو اماں نے طرح طرح کے کھانے سامنے رکھ دیے، تو رمشا کی بھابھی بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی، کہیں بچے کھانا دیکھ کر مانگ نہ لیں، کیونکہ ساس نے سوکھی روٹی کے علاوہ کبھی انہیں کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمانوں نے کہا اپنی بیوہ بہو سے ملوا دیں۔ جب وہ سامنے آئی تو بچے کھانے پر ٹوٹ پڑے، تو وہ لوگ بولے بہو کا رشتہ ہمیں دے دیں اور ساتھ ہم بچوں کو بھی لے جائیں گے۔ جب ساس نے یہ سنا تو جلدی جلدی سب لوگ ہاتھ چلاؤ، کھانا تیار کرو، صفائی کا انتظام دیکھو ہو گئی ہے یا نہیں۔ رمشا کی ماں بکھلائی ہوئی سی گھوم رہی تھی، جبکہ بھابھی اور چھوٹی بہن تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی اور صفائی میں مصروف تھیں۔ کچن میں طرح طرح کے کھانے بن رہے تھے۔ اسی دوران دروازے سے گڈو نے جھانکا، اماں بات سنو۔ اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ رمشا کی بھابھی جس کا نام آمنہ تھا، صفائی والا کپڑا رکھ کر فوراً اپنے بیٹے کے پاس گئی۔ ہاں بیٹا، کیا بات ہے؟ اماں کتنے اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے نا، تھوڑا سا کھانا لا دو، گڈو نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ تو آمنہ نے سر جھکا دیا۔ بیٹا وہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے، وہ کھانا مہمانوں کے لیے ہے، آمنہ نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ گڈو نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ بھی اچھا بنتا ہے تو وہ مہمانوں کے لیے ہی ہوتا ہے، ہماری زبان کو کب کوئی دوسرا ذائقہ نصیب ہوگا؟ سوکھی روٹی کھا کھا کر تھک گیا ہوں، اب تو دل ہی نہیں کرتا کھانے کو۔ آمنہ کو اپنے لاڈلے پر بہت ترس آیا، مگر وہ مجبور تھی، وہ بیوہ تھی، اس کے شوہر کو گزرے 4 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور انہی 4 برسوں سے وہ خراب وقت کاٹ رہی تھی۔ آمنہ کا سسرال بہت زیادہ امیر تھا، روپے پیسے کی فراوانی تھی، کھانے پینے کی ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی، غرض کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود آمنہ کی ساس بہو سے نوکروں کی طرح کام لینے کے باوجود اسے اور اس کے بچوں کو کھانے میں صرف سوکھی روٹیاں ہی دیا کرتی تھی۔ آمنہ کے 3 بچے تھے، تینوں بہت زیادہ لائق فائق، سمجھدار اور خوبصورت تھے۔ آمنہ کی نند کے بچے کم صورت تھے، پڑھائی میں بھی اچھے نہیں تھے، اسی لیے وہ آمنہ سے حسد کا شکار ہو گئی اور اپنی ماں کے دل میں آمنہ کے بچوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بھرنا شروع کر دی۔ آمنہ کی ساس بھی بیٹے کی زندگی میں ہی اس کے خلاف ہو گئی تھی، مگر کبھی اپنی مخالفت کا اظہار نہیں کر سکی تھی، کیونکہ آمنہ کا شوہر اس پر جان چھڑکتا تھا اور بچوں سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ مگر جب آمنہ کا شوہر اچانک چل بسا تو ساس نے بجائے اپنے یتیم پوتے پوتیوں کو سینے سے لگانے کے بجائے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ آمنہ کو میکے بھی نہیں جانے دیتی تھی کہ کہیں بچے اپنے باپ کے حصے کے دعوے دار نہ بن جائیں۔ اپنے پاس رکھ کر بھی ان کا سکون چھین لیا تھا، نہ انہیں پہننے کو اچھا ملتا تھا اور نہ ہی کھانے پینے کو۔ سوکھی روٹیاں کھا کھا کر بچے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ آمنہ جیسے تیسے صبر کے دن گزار رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائیں تاکہ ان کے دن بدل جائیں۔ مگر آج جب گڈو نے کھانا مانگا تو اسے اپنی بے بسی پر شدید رونا آیا۔ آمنہ کی 3 نندیں تھیں، ایک شادی شدہ تھیں، جبکہ دوسرے نمبر والی نند رمشا کے لیے رشتہ کے لیے آج لوگ آ رہے تھے۔ سارا کھانا آمنہ نے تیار کیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ تھوڑا سا کھانا اپنے بچوں کو دے دیتی۔ سارے کام مکمل ہو چکے تھے، مہمانوں کے آنے کا وقت قریب تھا۔ رمشا پارلر سے آ گئی تھی، وہ عام صورت کی تھی، لیکن پارلر سے تیار ہونے کے بعد اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آمنہ رمشا کے کمرے میں اس سے یہ پوچھنے گئی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ رمشا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، جب اسے پیچھے سے آمنہ کی شبیہ دکھائی دی۔ آمنہ نے ململ کا ساڑی نما دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، پسینے سے شرابور تھی اور کپڑوں سے ہلکی سی بدبو آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود آمنہ کی چمکتی ہوئی جلد اور خوبصورت نئے نقش توجہ کھینچ رہے تھے۔
وہ بہت خوبصورت تھی۔ آمنہ کی شادی 17 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ اوپر نیچے 3 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ ابھی اس کی عمر 26 سال تھی، مگر دیکھنے میں وہ 18 سالہ کنواری لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کے حسن کو کبھی زوال نہیں آتا، بھلے حالات جیسے بھی ہوں۔ آمنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ گزرے ہوئے تلخ حالات نے بھی اس کے حسن کو نہیں گھٹایا تھا، البتہ وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور ہو گئی تھی۔ ریمشا نے نخوت سے ناک سکڑی، بھابھی آپ میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا سایہ مجھ پر پڑے اور بدشگونی ہو جائے۔ جو لوگ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ امیر کبیر ہیں، پورے شہر میں ان کا بزنس پھیلا ہوا ہے، رکھ رکھاؤ والے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کو ایسی حالت میں دیکھیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے مہمانوں کے سامنے مت آئیے گا اور دھیان رکھیے گا آپ کے بچے بھی نہ آئیں۔ ریمشا نے بنا آمنہ کی کوئی بات سنے حکم صادر کیا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ایک طرح سے اشارہ تھا کہ اب آمنہ کے کمرے سے جا سکتی ہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں نمی آنے لگی اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ یا خدایا یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر میرے شوہر کو اپنے پاس بلانا ہی تھا تو کچھ ایسا بھی کر دیتے کہ میرے بچے اچھی زندگی گزار سکتے۔ اچھی نہ صحیح کم از کم ایک معقول زندگی تو ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی اور اس کے یہ شکوے بیجا بھی نہیں تھے۔ اپنے بچوں کی آنکھوں میں محرومی اس نے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مہمان دروازے پر آئے تو آمنہ کچن میں چلی گئی۔ کھانا وغیرہ ڈال کر ملازمین کے ہاتھوں باہر بھیجا، خود اپنے بچوں کو لے کر ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بچے بھوکے ہیں، سوکھی روٹی کے علاوہ انہیں کسی اور کھانے کے ذائقے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے سامنے ایسے کھانے دیکھ کر وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے اور ریمشا کا اتنا اچھا خاصا آیا ہوا رشتہ واپس چلا جائے۔ ساس نندیں آمنہ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتی تھی، مگر آمنہ نے کبھی ان سے کوئی برا نہیں چاہا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے دعا کرتی تھی۔ مہمان آ چکے تھے، لانچ سے ہنسنے کی مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آمنہ کو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ان کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھی، جب اچانک رشتہ لانے والی خاتون نے کہا آپ اپنی بہو کو بھی تو بلائیے، ہم اسے بھی ملنا چاہتے ہیں، بہت تعریفیں سنی ہیں ان کی۔ مہمان خاتون کی بات سنتے ہی آمنہ کی ساس کو بہت برا لگا تھا، مگر چونکہ وہ اس کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئے ہوئے تھے اس لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سو مروت کے مارے انہیں آمنہ کو بلانا ہی پڑا۔ آمنہ اپنے بچوں کو وہی کمرے میں بیٹھنے کی تاکید کر کے خود مہمانوں کو ملنے کے لیے چلی آئی۔ مہمان عورت نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، کتنی خوبصورت ہو مگر اتنی کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی۔ خدا حسن دے صورت دے تو اس کے ساتھ ساتھ نصیب بھی اچھے دے۔ آنے والی مہمان خاتون افسردہ سی ہو کر بولی، جبکہ آمنہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ بیٹا تم نے ایسے میلے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے تمہارے بچے بھی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آمنہ نے ابھی جواب دینے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کے تینوں بچے بھاگتے ہوئے مہمان والے کمرے میں آ گئے۔ آمنہ بری طرح سے بکھلا گئی تھی، جبکہ اس کی ساس نے غصے بھری نظروں سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ مہمانوں کے سامنے بڑے بڑے ڈشوں میں طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ بریانی کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، کبابوں کی مہک ناک سے ٹکرا کر بچوں کے دلوں کو بے چین کر رہی تھی۔ میٹھے میں رکھے ہوئے چاکلیٹ، کیک اور کھیر کی خوشبو ان کو بھوک کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ سب ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بھوک پر قابو نہ رکھ سکا۔ سب سے چھوٹا بیٹا آگے بڑھا اور بریانی کے ڈونگے سے ایک چمچہ بھر کر منہ میں ڈال لیا۔ بڑے بھائی نے شرمیلی سی نظر سے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ چھوٹی بہن نے کھیر سے مٹھی بھری اور جلدی سے منہ میں ڈال لی۔ تینوں بچے اب کھانے پر بری طرح ٹوٹ پڑے۔ ان کے کھانے کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ کتنے بھوکے ہیں۔ آمنہ کے قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تیزی سے بچوں کی طرف بڑھی اور ان کے ہاتھوں سے پلیٹیں کھینچنے لگی۔ آنکھ
آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ساس نے غضبناک ہو کر آنکھیں دکھائی اور غصے میں بگڑتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رمشا نے یہ منظر دیکھ کر نفرت سے ناک سکڑی اور سر جھکا کر اپنے دوپٹے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مہمان عورت نے ساری صورتحال خاموشی سے دیکھی۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرانی کے آثار تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ حیرانی افسوس میں بدل گئی۔ اس کے بچوں کو غور سے دیکھا، جن کے چہرے بھوک کی شدت سے پچکے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی پتہ چل جا رہا تھا کہ انہیں کھانے کو کچھ بھی اچھا نہیں ملتا اور زیادہ تر وہ بھوکے ہی رہتے ہیں۔ مہمان عورت نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بچوں کو پکڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کپڑوں پر پسینے کے دھبے تھے، مگر اس کے نئے نقش اب بھی ستاروں کی طرح روشن تھے۔ عورت نے گہری سانس لی اور اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی۔ اس نے کہا، ہم دراصل یہاں آپ کی بیٹی رمشا کا رشتہ دیکھنے آئے تھے، لیکن جو منظر ابھی ہم نے دیکھا ہے اس نے ہمارے دل بدل دیے ہیں۔ ہمیں کسی ایسی لڑکی کی تلاش نہیں جو صرف آرائش اور بناوٹ میں اچھی ہو، بلکہ ہمیں ایسی عورت چاہیے جو مشکلات کے باوجود اپنی عزت اور بچوں کی پرورش کو مقدم رکھتی ہو۔ آمنہ کی ساس کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی بدل گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان بند ہو گئی۔ رمشا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا قیمتی رشتہ اس کے بجائے اس کی بھابھی کے نام تجویز کیا جا رہا ہے۔ مہمان عورت نے بات جاری رکھی، ہم نے آمنہ کے بارے میں بہت سنا تھا، مگر آج دیکھ لیا ہے یہ عورت اندر اور باہر سے کتنی مضبوط اور باوقار ہے۔ ہمیں اس کے چہرے پر سچائی نظر آتی ہے۔ اس کے بچوں کی بھوک اور اس کی بے بسی نے ہمارے دل کو چھو لیا ہے۔ اس لیے ہم معذرت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں رمشا کا نہیں بلکہ آمنہ کا رشتہ منظور ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی آمنہ سے کروانا چاہتی ہوں۔ ہم بچوں کا بھی پورا خرچ اٹھائیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ میرا بیٹا ان کی کفالت کی ساری ذمہ داری لے لے گا۔ یہ سن کر کمرے کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ ساس نے غصے بھری نظروں سے رمشا کی طرف دیکھا۔ رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ آمنہ کا دل اور زیادہ ڈوبنے لگا۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا اور ہاتھوں سے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس اسے اب کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مہمان عورت کی بات سنتے ہی کمرے کا ماحول ایک دم بوجھل ہو گیا۔ آمنہ کی ساس کے چہرے پر غصے کی لالی چھا گئی۔ وہ اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز آواز میں بولی کہ آپ نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دکھانے کے لیے گھر بلایا تھا، مگر آپ نے ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے۔ کیا ہماری بیٹی میں کوئی کمی ہے جو آپ نے ایسے ٹھکراتے ہوئے ہماری بہو کا رشتہ مانگ لیا؟ مہمان عورت نے نرمی سے کہا، میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنے بیٹے کے لیے بہتر سوچا ہے۔ آمنہ ایک اچھی اور نیک عورت ہے، مگر ساس نے اس کی بات کاٹ دی اور تالی بجا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ آمنہ میرے بیٹے کی بہو ہے اور اس کی دوبارہ میں کبھی بھی شادی نہیں کرواؤں گی۔ ہمارے ہاں بیوہ بہو کی دوسری شادی نہیں کی جاتی۔ یہاں سے تشریف لے جائیں، ہمارے گھر کی عزت کو یوں نیلام کرنے کا کوئی حق نہیں۔ رمشا نے روتے ہوئے اپنی ماں کا دوپٹہ تھام لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آمنہ کا دل کانپ گیا۔ مہمان عورت نے خاموشی سے اٹھ کر اپنا پر سنبھالا اور جاتے جاتے آمنہ کی طرف افسردگی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ عورت گھر کے دروازہ پار کر گئی تھی، مگر آمنہ کی جیسے شامت ہی آ گئی تھی۔ ساس غصے میں کانپ رہی تھی۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، سب کی نظروں میں ہمیں شرمندہ کروا دیا ہے۔ نہ جانے تم نے کون سا جادو کیا تھا، وہ عورت تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اب اس گھر میں تیرا کوئی حق نہیں۔ ہم نے تجھے بیوہ سمجھ کر برداشت کیا، مگر اب تو ایک بوجھ بن چکی ہے۔ میری ہی بیٹیوں کے لیے آئے ہوئے رشتوں پر ڈاکے ڈالنے لگی ہے۔ آمنہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کو مقدم رکھا ہے۔ لیکن ساس نے ایک نہ سنی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور نوکر کو آواز دی، اس عورت اور اس کے بچوں کا سارا سامان باہر پھینک دو۔ گھر کے اندر کوہرام مچ گیا۔ بچے ماں سے لپٹ کر رونے لگے۔
آمنہ نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی مگر کوئی معجزہ نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد آمنہ اور اس کے تینوں بچے گھر کے باہر سڑک پر کھڑے تھے۔ آمنہ کی ساس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے، سرد ہوا کے جھونکے ان کے وجود کو کاٹ رہے تھے۔ بچے بھوک سے نڈھال زمین پر بیٹھ گئے۔ آمنہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کے اپنے ہی اسے یوں دھکے دے کر نکال دیں گے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ لیے چلتی ہی رہی۔ ہر چہرہ اجنبی لگ رہا تھا، یہاں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ بچے یتیم تھے، دور کے رشتہ داروں نے کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار کر پھینک دیا تھا۔ وہ تو آمنہ کی قسمت اچھی تھی کہ اسے اچھا شوہر مل گیا تھا، مگر یہ خوش قسمتی بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہی اور ایک بار پھر سے وہ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آ گئی تھی۔ کوئی اس کی حالت دیکھ کر رک جاتا تو کوئی ترس کھا کر ہمدردی کی نظر ڈال دیتا، مگر کوئی قریب آ کر سہارا دینے کو تیار نہ تھا۔ رات کی تاریکی میں آمنہ بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد اس نے کبھی قدم گھر سے باہر نہیں نکالا تھا۔ وہ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ اسی دوران ایک ادھیڑ عمر شخص جو سادہ کپڑوں میں تھا اور ہاتھ میں شاپنگ کا تھیلا لیے جا رہا تھا، آمنہ کے قریب آ کر رکا۔ اس نے بچوں کو دیکھا جن کے چہرے بھوک اور تھکن سے مرجھا گئے تھے۔ پھر آمنہ کی حالت پر نگاہ ڈالی جو آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بی بی تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آمنہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا کہ ہمیں گھر سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے پاس کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ اس شخص نے گہری سانس لی اور کہا کہ میرے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو بچوں سمیت میرے گھر آ جاؤ، رہنے کی جگہ اور کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ بچوں کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس شخص کو ترس آ گیا تھا۔ گھر میں ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے بھی آمنہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ آمنہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ دل کے کسی کونے میں خوف بھی تھا، مگر بچوں کے معصوم چہرے اسے ہمت دے رہے تھے۔ اس نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر بچوں کے ہاتھ تھامے اور آمنہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رات کی تاریکی میں جب وہ اس اجنبی کے گھر داخل ہوئے تو آمنہ کے دل میں ایک امید جاگی۔ اگرچہ وہ ایک ملازمہ کے طور پر جا رہی تھی، مگر کم از کم اس کے بچوں کو چھت اور کھانا نصیب ہو گیا تھا۔ آمنہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ وہ شخص کوئی غلط شخص نہ ہو۔ اجنبی شخص آمنہ کو اپنے گھر میں لے آیا تھا۔ اس نے نہ صرف رہنے کے لیے کمرہ دیا بلکہ بچوں کو کھانے پینے کا بھی انتظام کروا دیا تھا۔ آمنہ رات بھر سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا ہے۔ اگلے دن اس گھر کی عورت سے ملاقات ہوئی تو آمنہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی مہمان عورت تھی جس نے اس کے سسرال میں آمنہ کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ عورت مسکرا کر آمنہ کے قریب آئی اور کہا کہ بیٹی، خدا نے تمہیں ہمارے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے اپنی نیت صاف رکھی تھی اور آج وہ پوری ہو رہی ہے۔ یہ گھر میرا ہے اور کل رات جو شخص تمہیں یہاں لایا وہ میرا بیٹا اربان ہے۔ آمنہ سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے سارے مناظر گھوم گئے۔ اب اسے اربان کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ جس کی ماں اس قدر نرم رویے کی مہربان عورت تھی، اس کا بیٹا بھی یقیناً ایسا ہی ہونا تھا۔ مہمان عورت نے نرمی سے کہا کہ میں اب دوبارہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگتی ہوں۔ تمہاری معصومیت اور صبر نے مجھے بھی قائل کر دیا ہے۔ اربان تمہیں اور بچوں کو اپنی زندگی میں خوشیاں دے سکتا ہے۔ آمنہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں تذبذب بھی تھا، لیکن بچوں کے مستقبل کا سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اگلے دن جواب دینے کے لیے کہا تھا۔ وہ رات بھر سوچتی رہی۔ پھر اگلے دن اربان اس کے پاس آیا اور نرمی سے کہا کہ اگر تم ہاں کر دو تو میں اپنی زندگی تمہارے اور بچوں کے لیے وقف کر دوں گا۔
اگر تم نہ کروگی تو بھی میں تمہاری خواہشات کا احترام کروں گا۔ میں باپ نہیں بن سکتا، تمہارے بچوں کو اپنے بچے بنا کر پالوں گا۔ تمہیں جیسی بھی گارنٹی چاہیے ہوگی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے اپنے بچوں کا باپ بننے دو۔ مجھ سے شادی نہ کرنے کی صورت میں بھی تو اسی گھر میں ہی رہنا ہے، تب میں بھی بچوں کا ایسا ہی خیال رکھوں گا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں ان کی نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ آمنہ نے جلدی محسوس کیا کہ اربان سچ میں ایک نیک دل انسان ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ ایسے پیش آتا ہے جیسے اس کا اپنا خون ہو۔ آمنہ کا دل آہستہ آہستہ اس کی محبت کا قائل ہو گیا۔ اب وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک مطمئن ماں بھی تھی۔ دوسری طرف رمشا کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ وہی رمشا جس نے آمنہ کو دھکے دے کے گھر سے نکلوا دیا تھا، ایک دن بازار سے لوٹتے ہوئے خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی اور وہ معذور ہو کر رہ گئی۔ آمنہ کو خبر ملی تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ خدا انصاف میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ آمنہ کی ساس اپنی بیٹی کی معذوری دیکھ کر اپنے کیے کا پھل بھگت رہی تھی۔ اس نے آمنہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر آمنہ اس کی نظر سے پوشیدہ رہنا چاہتی تھی۔ اب آمنہ کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ بچوں کی مسکراہٹوں اور اربان کی محبت نے اس کی دنیا کو جگمگا دیا تھا۔